اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس کے لیے، اس کے بغیر کوئی تعریف کے قابل، اس کے بغیر ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی پرسان نہیں ہے، اور اس کے نبی کے صدقے میں ہمیں اللہ ہزار ہزار نعمتیں دے رہا ہے۔ جان کی نعمت ہے، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، اور ویلتھ کی، اپنی جائیدادوں کی رزق دے رہا ہے وہ، اور بے شمار دے رہا ہے۔ دن رات کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ ہم اگر دن میں 100 بار کھائیں تو وہ دیتا ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے پہچان لو، میرے نبی کی عزت کو پہچانو، اس کی عزت رسپیکٹ کیا ہے۔ صرف وہ یہی اللہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن میرے نبی کے طریقوں کے مطابق کرو، جس طرح اس نے بولا ہے آپ اس طرح کریں۔ اس کے صدقے میں آپ جو کچھ مانگیں گے، وسیلے سے مانگیں گے، میں دیتا ہوں، کیونکہ سب کچھ بنایا ہی اس کے لیے ہے۔ جس کے لیے سارا کچھ بنایا جاتا ہے، جس کو دنیا میں خود مختار بنا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم جہاں سے ہم جو چیزیں مانگتے ہیں یا وسیلے سے ان کے سے مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مانگتے ہیں، تو اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ساری کائنات اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ ہم اس میں سے جو حصہ مانگتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو قبول ہوتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں نا علمی کی وجہ سے اور عقیدے کی وجہ سے، جو بس ایک پارٹی نے کہہ دیا، میرے لیڈر نے کہہ دیا، اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ نے کہا اور اس کے نبی نے کہا، اور صحابہ کرام کی کہتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں پہ اور ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا، جو بھی مانگتے تھے اپنے نبی کے صدقے میں مانگتے تھے، وہ ان کی تو یہ دعا ہوتی تھی، اے اللہ ہمارے جان مال، ہمارے باپ اولاد تمہارے نبی پہ قربان۔ وہ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اور وہ یہی عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے لوگ آئے افریقہ سے، روتے ہوئے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں نبی ہمارے، کہ ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ ہم پہلے بھی آتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی ہمارے علاقوں میں بارشیں شروع ہو جاتی تھی، اس سے فصلیں ہوتی تھی، اناج ہوتا تھا، ہم کھاتے تھے، ہم اولادوں کے پیٹ پالتے تھے۔ آج ہم کیا کریں اگر ہمارے نبی نہیں رہے؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ وہ ایک ایسا طبقہ ہے
جس کو عبدالوہاب صاحب کیا کہوں اس کو میں نے، اس نے یہ ڈالا ہے بیج بویا اس نے، شیطان کے سنگ نے یہ سارا کرتوت اس کا ہے، تو آگے پیسے لگائے لوگوں نے اور ان کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے کہا ہمارا دین ہے اور یہ ہے وہ ہے، عمل نہیں ہے زندگی میں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے کاروباروں میں شریک لوگ ہیں، عمل کچھ بھی زیرو عمل ہے، اور کہتے ہیں نا 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 یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت، یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت۔ یہ مسلمان ہی نہیں، اپنے مسلمانوں کو وہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں، کہتے مشرکین ہیں، یہ مشرکین مکہ ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری اولاد شرک نہیں کرے گی، دنیا کے پجاری، پیسوں کے پجاری ہو جائیں گے۔ آج ان لوگوں کے جیبوں میں کریڈٹ کارڈوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جیب بھرے ہوئے کریڈٹ کارڈ، لوگ سفر کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں ان کا کریڈٹ کارڈوں سے، لیکن جب ان کو کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگ لو ان کے وسیلے سے، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکے گا۔ دشمنی کی یہ حد ہے۔ اور میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ حضرت عمر کے پاس وہ افریقہ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اب تو ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ انہوں نے دعائیں کی، بڑی دعائیں کی، پھر وہ آئے مدینہ کی طرف، تو حضرت عمر کو حضرت رضی اللہ عنہ کو ملے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ حضور دنیا سے یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، جاؤ ان کے مزار پر اور ان کی قبر مبارک پر، آج بھی وہ سنتے ہیں، جاؤ دعا کرو ان کے وسیلے سے۔ وہی ہوا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، دعا کی، ادھر بارش افریقہ میں اتنی ہوئی کہ دنیا نے اپنا اناج بونا شروع کیا اور جانوروں نے پانی پینا شروع کیا۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں بھائیو۔ ہم لوگ یہ جب سفر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمارا سفر آسان کرنا، عمرے کو جاتے ہیں، حج کو نیت کرتے ہیں تو ہم ان کا وسیلہ ان کے صدقے سے مانگتے ہیں، تو ہمارے کام بگڑے ہوئے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، میرا کیس ایسا تھا کہ یہ امریکہ میں 15 سال لگا رہا، میں بھی ان کے ساتھ لوگوں میں بس اسی طرح پاگلوں کی طرح، یہ نہیں اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اور کچھ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کا یہ ہم نہیں کہتے کہ نہ مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اس کے لیے اتنی کوالٹی پیدا کرے نا، ولی والوں کا، ولی اللہ کی کوالٹی پیدا کرے نا۔ لیکن ولی اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بھی صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگتے تھے، ولی بنتے ہی نہیں ہوئے۔ یہ اس عقیدے کے بغیر اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے، آج اس میں بھی انہوں نے اب ان کو جو کوئی لوگ کہتے ہیں وابی کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا جو بھی، یہ آگے سے آپ کو کہیں گے بریلوی ہیں جی، بریلوی ہیں جی، سارے بریلوی ہیں۔ حالانکہ اہل سنت جماعت کا کوئی بریلوی سے تعلق نہیں۔ بریلوی کیا ہے؟ بریلوی کوئی دین کا نام ہے؟ یہ تو احمد رضا بریلوی کے نام کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ساتھ میں لگا دیتے ہیں۔ اس نے کام اتنا کیا اہل سنت جماعت کے لیے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں وہ چور و چور ہو گیا، وہ اس کے قلم نے اس طرح کے کلام لکھے کہ آج دنیا حیران ہے۔ ہم کیا ہندو بھی ان کی نعتیں پڑھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور صحیح دل سے پہچاننے کی، یہ نہیں کہ آپ بغض سے حسد سے ان کو پہچانیں گے تو آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ آپ ان کو پھر بغض سے آپ کو ان کو شرک نظر آئے گی، آپ کو بدعت نظر آئے گی ان کے کلام سے۔ اگر محبت سے دل سے اپنی نفرت دور کر کے ان کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا لکھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا تو میں ہی کہتا تھا نہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا مانگنا ہے، میں خود انسان ہوں، میں خود اتنا پڑھا ہوں، میں خود سمجھتا ہوں، میری ڈائریکٹ باتیں ہوں گی اللہ سے، کس طرح ہوں گی؟ میں نے کام کون سے کرتے ہیں ہم روزانہ؟ سود ہم کھاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ بھرے ہوئے ہم جب بھی جاتے ہیں تو جھوٹ سے ہم جاتے ہیں، یہ ہم سفر کرتے ہیں، ہر کاروبار میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔